شدید گرمی کی وجہ سے میں رات کو چھت پر جا کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد خوفناک آوازوں سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا چھت کی دیواروں پر بلیاں لڑ رہی تھیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ جوتا اٹھا کر ماروں، لیکن پھر سوچا کہ اندھیرے میں کہاں جوتا ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی چلی جائیں گی۔ اور کچھ دیر بعد جب خاموشی ہوئی تو میں غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے سنائی دی۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی بلی نے برابر والے گھر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب آئے گی تو نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ پھر تو یہ آوازیں پوری چھت پر پھیل رہی تھیں۔ شدید خوف کی وجہ سے میرا بدن کانپنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہو گئی جیسے کالا چیتا ہو۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں چارپائی سے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا، اور سیڑھیاں اترتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ پھر اکثر مجھے خواب میں بھی وہی بلی اور خوفناک شکل کے لوگ نظر آنے لگے۔ میں بیمار رہنے لگا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اٹھ کر امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک شکل کی عورت تھی۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے پکڑنا چاہ رہی تھی۔ میں انتہائی خوف کے عالم میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی۔ پھر اگلے روز مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسا چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ ان کو میرے والد صاحب نے سارے واقعات بتائے تو انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں بھی دیکھی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمروں کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلایا۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون سا آ گیا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔
آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔